السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 166 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے سابقہ آیت کا ایک ریکیپ، کیونکہ اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ چیز کہی گئی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے۔ وہاں پر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو منذرین ہے اس کا مطلب ڈرانے والے نہیں، جیسا کہ عام تراجم میں یہ معنی کیے جاتے ہیں۔ منذرین ہوتے ہیں وارن کرنے والے، تنبیہ کرنے والے۔ اور یہ کس لیے، اس کا مقصد کیا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی دلیل یا حجت نہ رہے رسولوں کے بعد، کہ چلیں رسولوں کے دور تک تو ٹھیک ہو گیا کہ اس دور کے لوگوں کو، ہر رسول کے دور کے لوگوں کو معلوم ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول چلے جانے کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت تک اب کسی کے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں اللہ کے ضابطوں کا، قوانین کا، اس کے دین کا علم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی جو کتاب ہے تمام انبیاء کو دی گئی وہ تو موجود ہے، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک ایک ہی دین دیا گیا، ایک ہی اللہ کا قانون ضابطہ جو تمام کائنات کے لیے اور فار ایور ابدی تو دے دیا گیا۔ وہ اس کی موجودگی میں انسانوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوا، کہ ہماری بہتری سے متعلق اللہ نے قوانین ضابطے کس طرح کے دیے ہیں۔ تو یہ جسٹیفیکیشن کسی دور کے انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی کتاب موجود ہے۔ جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کی موجودگی میں، کتاب اللہ کی موجودگی میں، رسولوں کے چلے جانے کے بعد یا سلسلہ نبوت یا سلسلہ وحی ختم ہونے کے بعد کسی کے لیے یہ دلیل باقی نہیں رہتی کہ وہ کہے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہوا۔ یہ چیز کہنے کے بعد کہا گیا کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے، کہ اس کا جو اقتدار ہے، اس کا جو غلبہ ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، اس کے جتنے بھی مشیت، اس کے پروگرام سب کے سب حکمت پر مبنی ہیں۔ تو یہ چیز کہی گئی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی اس آیت پر، آیت نمبر 166۔ الفاظ ہیں لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے۔ کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ الفاظ ہیں بما انزل الیک، اس کی جو اس نے اے رسول تیری طرف نازل کیا۔ اب رسول کی طرف تو قرآن نازل ہوا نا، آخری رسول کی طرف اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے علم کی دنیا میں۔ علم کے لیول پر، ایک علمی جو لیول ہوتا ہے اس پہ دیکھا جائے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، خود ہی بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ انزلہ بعلمہ، کہ اس اللہ نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔ یہ ہے قرآن کا سٹیٹس، کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر جو بھی انسانوں کی بہتری سے متعلق تعلیم ہے، ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اللہ کا جو دین ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ باقاعدہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہ اللہ کے علم کی روح سے ہے۔
اللہ کی مشیت کے تحت اس کے علم کی روح سے نازل کیا گیا۔ اب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، پہلے تو یہ کائنات بنائی نا، جب یہ کائنات کا ماحول سازگار ہو گیا، اس میں جاندار پرورش پا سکیں، رہ سکیں، اس کے بعد پھر انسانوں کو اس کائنات میں پیدا کیا گیا، بسایا گیا، انسانوں کے رزق کا نظام بنایا گیا۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد ان کو پھر جسمانی ضرورتوں کے علاوہ ذہنی جو تربیت ہے اس کے لیے جو تعلیم چاہیے وہ اپنی کتاب میں دی تھی۔ تو دو طرح کی نشو و نما ہو گئی نا، ایک تو جسمانی نشو و نما ہے، اس کے لیے رزق چاہیے، سازگار کائنات کا ماحول چاہیے جس میں انسان رہ سکے، آکسیجن چاہیے، موسم چاہیے، رزق چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، نہانے کے لیے، صفائی کے لیے پانی چاہیے۔ یہ میں ایگزامپل کے طور پر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو جسمانی ضروریات سے متعلق ہے نا، لیکن جسمانی ضروریات سے بھی بڑی ضرورت وہ ہوتی ہے ذہنی نشو و نما، مینٹل گروتھ۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن۔ تو جو بیسٹ ایجوکیشن ہے ذہنی تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم قرآن کے اندر دی بذریعہ وحی۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، ایسے نہیں نازل کر دیا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کتنا عظیم ہے، اس کا علم کتنا عظیم ہے، جس کی روح سے اس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی۔ آج بھی سارے سائنسدان مل کر بھی اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی حقائق ہیں، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کی کچھ چیزیں سمجھی ہیں انہوں نے۔ انسان کا جو جسمانی نظام کام کر رہا ہے، دل، پھیپھڑے، گردے، مثال کے طور پر برین ہے، تو برین کا سارا حصہ بھی ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ پورشن کو وہ سمجھ پائے ہیں۔ تو اتنا بڑا نظام بنانے والا کائنات کا، انسانی جسم کا، جانداروں کا، جاندار اور بے جان اشیاء کا، نباتات، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، ستارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آگے ان کی گریویٹیشنل فورس، آکسیجن، یہ جتنے بھی آپ یہ دیکھیں ایک ایک چیز انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کے اندر انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں، کائنات کے اندر بھی انسانوں کے سمجھنے کے لیے نشانیاں ہیں، اور انسانی یہ جو جسم ہے اس کے اندر بھی انسان خود اپنی جسم کے نظام کے اوپر بھی غور کر لینا کہ یہ دل کیسے دھڑک رہا ہے بغیر کسی بیٹری کے، یہ برین کیسے کام کر رہا ہے، آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، کان کیسے سنتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، پھر ذہن کی اور باڈی، پارٹس آف باڈی کی جو سنکرونائزیشن ہے، جو آپس میں ان کا رابطہ ہے، کتنا صحیح ہر چیز، جتنے بھی انسانی جسم کے اعضاء ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنی ہارمنی ہوتی ہے اپنے برین کے ساتھ، وہ جیسے آرڈر کرتا ہے جسمانی اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز میں اللہ کے قوانین کی عمل داری کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے علم کی روح سے ہے نا۔ تو اتنے بڑے وسیع علم رکھنے والا اس نے جب انسانوں کو پیدا کیا، تو یہ نہیں کہ پھر پیدا کر کے ان کو کوئی انسٹرکشن نہ دی ہوں، کیونکہ انسانوں کی جو بھلائی کے قوانین ہیں وہ انسان معلوم نہیں کر سکتے۔ اپنی ذات کی حد تک تو وہ جو بھی کوئی قوانین یا ضابطے بنائیں گے وہ تو ان کی ذات کی حد تک ہوں گے،
تمام انسانیت کی بہتری کے قوانین ضابطے نہیں انسان معلوم کر سکتے. انسانی عقل جو ہے وہ اپنا فائدہ سوچتی ہے. تو جس کریٹر نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اس نے تمام انسانوں کے لیے یکساں قوانین دیے. یہ تمام انسانیت کے لیے یکساں قوانین جو ہیں یہ کریٹر دے سکتا ہے، انسان نہیں بنا سکتے. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس اللہ نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، کیونکہ یہ علم تم حاصل نہیں کر سکتے، خود سے بنا نہیں سکتے اس علم کو. اس کے اندر جو قوانین ضابطے ہیں تمہاری بہتری کے لیے وہ تم کریٹ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اللہ نے بنے بنائے دے دیے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی قوانین ضابطے ہیں یہ بھی اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ان کو دینے والا ایک اللہ ہے. انسان ان قوانین ضابطوں کو معلوم نہیں کر سکتے، بنا نہیں سکتے. یہ چیز کہنے کے بعد اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں. کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا. سمجھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے؟ چند الفاظ ہیں اس آیت کے، ہر لفظ کے اندر ایک دنیا آباد ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر بات کی خود وضاحت کرتا چلا جا رہا ہے، انسانی عقل پر نہیں چھوڑتا. جو بھی کہتا ہے اس کی وضاحت خود کرتا چلا جا رہا ہے. تو ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں. اب ملائکہ کی گواہی اگر ہم نے معلوم کرنی ہو تو آپ یہ جو ہماری کائنات کے جو ملائکہ ہیں ہم تو ان کی بات کر سکتے ہیں. اللہ کا جو عالم الامر ہے جہاں پر اس کائنات کے امور سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، وہ جو ملائکہ ہیں جبریل یا میکائیل ان کو نہیں ہم جانتے، ان کی حقیقت کو نام سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے لیے وہ ضروری ہے. ہم اپنی کائنات کے جو عالم الخلق جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں یہ عالم الخلق ہے، اس کے جو ملائکہ ہیں نا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کائناتی علوم و فنون کو حاصل کر کے، عقل و فکر کا استعمال کر کے. وہ بھی اللہ کے ملائکہ ہیں تو وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ان سے کام بھی لے سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے عقل و فکر کا استعمال اور اس کی روح سے کائناتی علوم و فنون کو حاصل کر کے پھر ہم ان ملائکہ کو سمجھ بھی سکتے ہیں، ان سے کام بھی لے سکتے ہیں. جیسے ہم یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، جیسے الیکٹریسٹی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جیسے ہم سولر انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں، بیٹری بنا کر اس سے الیکٹریسٹی ہم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ملائکہ ہے. یہ الیکٹریسٹی ملائکہ ہے. یہ گریویٹیشنل فورسز کیا ہے؟ ملائکہ ہیں. آکسیجن کیا ہے؟ ملائکہ ہیں. ملائکہ نظر نہیں آتے، آکسیجن نظر آتی ہے. یہ جو قدرتی گیس کے اندر جو طاقت ہے اس کے اندر جلانے کی، یہ نظر آتی ہے. اس کو کہ ظاہر ہے یہ انسانی صحت کے لیے بڑی خطرناک ہے، انسان مر سکتے ہیں. تو اس کے اندر ایک خاص سمیل جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے تاکہ اگر وہ لیک ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ گیس لیک ہو رہی ہے، تاکہ انسانوں کی ہلاکت نہ ہو جائے. یہ ملائکہ نظر نہیں آتے، آکسیجن نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی. الیکٹریسٹی تاروں کو آپ اس کے اوپر جو انسولیشن لگا ہوتا ہے وہ چھیل دیں، وہ جو ربڑ سا لگا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں بجلی دوڑتی ہوئی نظر تو نہیں آئے گی آپ کو، لیکن وہ الیکٹران اس کے حرکت کر رہے ہوتے ہیں بجلی کے، تو وہ بجلی اس کے اندر کرنٹ پاس ہو رہا تھا لیکن نظر نہیں آتی. جب سوئچ آن کریں گے تو پنکھا چلے گا یا بلب جلے گا تو تب وہ اس کا وہاں پر وہ فنکشن ظاہر ہوگا، لیکن وہ خود الیکٹریسٹی نظر نہیں آتی. تو یہ ملائکہ ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، ان کے فنکشن گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے علم کے اوپر، اس کی حکمت کے اوپر یہ گواہ ہیں. کائنات کے ملائکہ اور ان کے جو فنکشن ہیں، یہ جو کائنات کے علوم و فنون ہیں
ان کی روح سے جو ہم حاصل کرتے ہیں، ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں گواہ ہیں، شہادت دیتی ہیں اللہ کے علم کی۔ تو یہاں پر تو بات قرآن کی ہو رہی ہے نا۔ اب یہاں پر قرآن کی روح سے ہم دیکھیں تو اگر ہم انسانوں کی بہتری سے متعلق اللہ نے جو ضابطے قوانین اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، اگر ہم وہ سمجھ لیں، ریاست کی سطح کے اوپر اسے نافذ کر دیں، یہ جو دین یعنی نظام ہے، اس کو جب ہم فالو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کائناتی یہ جو ملائکہ ہیں، ان کی جو قوتیں ہیں، ان کی تائید انسانوں کو حاصل ہو جائے گی۔ تو انسان کی کوششیں، انسان کے علوم و فنون، انسان جو عقل و فکر کی روح سے جو نتائج اخذ کرتا ہے، مشاہدات کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں مل کر انسانیت کی بہتری کے لیے وہ اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی۔ تو اس کے لیے کائناتی علوم و فنون کی ضرورت ہوتی ہے، عقل و فکر کی روح سے ان کو حاصل کیا جائے، کائناتی اور جتنی بھی چیزیں ان کے اوپر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، مشاہدات کیے جائیں، تجربات کیے جائیں، تو چیزوں کو انالائز کیا جائے عقل و فکر کی روح سے۔ اس سے ملائکہ کی جو جتنی بھی ان کی فورسز ہوتے ہیں، ان سے ہم کام لے سکتے ہیں انسانیت کی فائدے کے لیے، اور لے رہے ہیں۔ جو اقوام سائنس کے علوم کائناتی علوم ہیں، تو یہ چیزیں اللہ نے کائنات میں ہی رکھی ہیں، یہ فزیکل لاز اللہ کے ہی لا ہیں۔ تو جن لوگوں نے، یہ جن اقوام نے یہ سمجھ لیا ان قوانین کو، وہ آگے بڑھ گئے، ترقی کر رہے ہیں، دنیا کے اوپر رولنگ کر رہے ہیں، سپیریئر ہو گیا وہ باقی اقوام کے اوپر۔ یہ جو بھی کرے گی کوئی بھی وہ قوم ہو، تو کائناتی علوم و فنون کو حاصل کرے گی، وہ آگے بڑھ جائے گی۔ ایسے جو کوئی قوم انسانوں سے متعلق اللہ کے ضابطوں کا علم حاصل کرے گی، ان کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرے گی، اس کے مطابق نظام بنا کر چلے گی، اس نظام کی پیروی کرے گی، تو وہ آگے بڑھ جائے گی۔ ملائکہ اس کے اوپر شاہد ہے، کیونکہ جو قوم ایسا کرتی ہے اس کو پھر ملائکہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، کائناتی قوتیں اس کی تائید کرنے لگ جاتی ہیں، اس کو سپورٹ کرنے لگ جاتی ہیں اس قوم کو۔ یہ چیز کہنے کے بعد آیت کے آخر میں ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ آخر میں پھر وہی بات کر دی کہ اللہ کافی ہے گواہی دینے والا، کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے ہم خود کافی ہیں گواہی دینے والے۔ اب اس میں انسانوں کی سمجھنے کی ضرورت ہے، کائناتی علوم فنون ہوں یا انسانوں کی بہتری سے متعلق اللہ کے قوانین اور ضابطے ہوں جو اس کی کتاب کے اندر ہے، قرآن کے اندر۔ تو جب جو قوم بھی ان کو سمجھے گی، ان کو امپلیمنٹ کرے گی، اس کے مطابق زندگی گزارے گی، وہ قوم فلاح پا جائے گی، ترقی کرے گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔